Go home. You go home? Go home. When? Y'all leave. Pack up and go home. Don't talk. جب طے ہو گئی بات چیت We let you know کہ we let you know کہ آپ I'll brief you all میں بتاؤں گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر جان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان امیج نیوز۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جو پاکستانی لوگوں کے لیے ایک دلچسپ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک ٹرکی کہانی بن چکی ہے۔ وہ کہانی ہے کیا؟ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک امریکی ریاست نیو یارک سے تعلق رکھنے والی 33 سالہ خاتون ایک 19 سالہ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر کراچی آئیں۔ آن لائن تعلقات کے بعد انہوں نے اکتوبر 2024 میں پاکستان کا وزٹ ویزا حاصل کیا اور کراچی پہنچی۔ جب وہ یہاں پر پہنچی تو نوجوان کے جو خاندان والے ہیں انہوں نے اس عورت کو دیکھ کر اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے رشتے کو قبول نہیں کیا، تو نوجوان نے بھی اس خاتون سے کنارہ کشی اختیار کی، جس کے بعد خاتون کے لیے رہائشی فلیٹس اور وسائل کی کمی ہو گئی اور وہ خاتون کراچی ایئرپورٹ پر ہی مقیم رہی۔ اس کے بعد یہ خبر گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب تک پہنچی۔ انہوں نے اس خاتون کی ہیلپ کی۔ اس کی ہیلپ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ویزے کی مدت میں توسیع کرائی اور امریکہ واپس جانے کے لیے ٹکٹ کا انتظام کرایا، لیکن وہ امریکن خاتون واپس نہیں گئی۔ پچھلے 2-3 دن میں ہر طرح کی کوشش کی گئی ہے اسے واپس بھیجنے کی، لیکن وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ جہاز سے اتر آئی ہے۔ اب اسے پاکستان میں ہر طرح کی سیفٹی دی جا رہی ہے۔ پولیس کو بھی کہہ دیا گیا ہے، امریکن کونسل کی ٹیم اس کے پاس گئی ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں واپس چلی جائیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ اب جو پاکستانی پولیس ہے وہ ہر طرح کی اس کی سیفٹی کر رہی ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نیچے آ کے ٹیکسی اس نے پکڑی ہے اور سیدھا جس نوجوان کی محبت میں وہ گرفتار ہوئی تھی اسی کے اپارٹمنٹ میں چلی گئی ہے، اور وہاں پر جو پارکنگ ایریا ہے وہاں پر اس نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ وہاں پر اس نے اپنا احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اب جو فیملی تھی اس نوجوان کی وہ وہیں سے ہی رفو چکر ہو گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اپارٹمنٹس کو تالے لگا کر سب کے سب وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ اب امریکن خاتون ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے؟ امریکن خاتون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے $5000 منتھلی دیے جائیں اور پاکستان کی شہرت بھی دی جائے، میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا۔ اس عورت کو ہر طرح کی سیفٹی دی جا رہی ہے۔ اب پاکستانی جو پولیس کے افسران ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عورت جو کہتی ہے آپ اسی کے مطابق چلیں، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں اگر کوئی پاکستانی عورت امریکہ میں اس طرح جا کر اس طرح کی حرکتیں کرتی جس طرح پاکستان میں یہ عورت کر رہی ہے پچھلے دنوں سے، تو کیا امریکہ میں بھی پاکستانی عورت کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا جتنا پاکستان میں اس کو سیفٹی دی جا رہی ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ پاکستان میں صرف اور صرف اسے اس وجہ سے اتنا فیسیلیٹیٹ یا سیفٹی دی جا رہی ہے کیونکہ وہ امریکہ کی خاتون ہے۔ اگر کسی اور ملک کی ہوتی تب بھی پاکستان میں اتنی سیفٹی نہیں دی جاتی۔ صرف اور صرف اس خاتون کو اس وجہ سے اتنی سیفٹی دی جا رہی ہے کیونکہ اس کے جو اپنا کونسل خانہ ہے، اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس وجہ سے اسے اتنی سیفٹی دی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں الگ قانون ہے، امریکہ کا الگ قانون ہے، وہ یہاں پر جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے $5000 دیں وہ امریکن قانون کے مطابق کر رہی ہے۔ اب پاکستانی قانون کے مطابق کیا کر سکتی ہے؟ پاکستانی قانون کے مطابق صرف اور صرف وہ دھوکہ دہی کا پرچہ کٹوا سکتی ہے اس نوجوان پر، اور اس کے بعد وہ عدالت میں جا کر اپنا کیس لڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو اس خاتون نے بھی ایک طرف سے غلط کیا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑ کر پاکستان پہنچی ہیں آن لائن تعلقات کی بنا پر۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔
اس نوجوان نے بھی غلط کیا ہے, اس خاتون نے بھی غلط کیا ہے, غلطی ان میں ان دونوں کی ہے. اب پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ آن لائن تعلقات قائم کرتے وقت ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. کسی کو اپنی محبت کا یقین دلا کر بلانا اور پھر اسے نظر انداز کرنا نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ اس سے ملک کی ساکھ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایسے اقدامات کرنے سے گریز کریں جو کسی کی زندگی کو مشکل میں ڈال سکتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے. تو جو بھی نوجوان ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آن لائن تعلقات پر یقین نہ رکھیں. آن لائن تعلقات جو سوشل میڈیا پر تعلقات بنائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. سوشل میڈیا پر کسی پر بھی یقین نہ کیا کریں, یہ بالکل غلط ہے. اللہ حافظ, اجازت دیجیے.